السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الأرحام والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 527 ہے۔ سورہ انعام کی 2 آیتوں کی آج تفسیر ہوگی، آیت نمبر 31 اور 32، 31 اور 32۔ ان 2 آیتوں کی پہلے ہم تلاوت کریں گے، لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد اس سے متعلقہ تشریح ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون۔ قد یقیناً خسرہ خسارے میں رہے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا، بلقاء اللہ اللہ کی ملاقات کو، حتی یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم آئے گی ان کے پاس، الساعۃ قیامت، بغتتاً اچانک، قالوا تو وہ کہیں گے، یا حسرتنا ہائے افسوس، علامہ اس بات پر جو فرطنا ہم نے کوتاہی کی، فیہا اس کی بابت، وہم اور وہ، یحملون اٹھائے ہوں گے، اوزارہم اپنے بوجھ، علی ظہورہم اپنی پیٹھوں پر، الا خبردار، ساء برا ہے، ما جو یزرون وہ بوجھ اٹھائیں گے، وما اور نہیں ہے، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، الا مگر، لعب کھیل، ولہو اور تماشا، وللدار اور البتہ گھر، الآخرت آخرت کا، خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو یتقون ڈرتے ہیں، افلا کیا پھر بھی نہیں، تعقلون تم عقل رکھتے۔ ترجمہ: جن لوگوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھوٹ سمجھا وہ گھاٹے میں آ گئے، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت ناگہاں آ موجود ہوگی تو بول اٹھیں گے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی، اور وہ اپنے اعمال کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں بہت برا ہے، اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغلہ ہے، اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس میں شک نہیں کہ وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ دوسری بات، یہاں تک کہ جب ان کے پاس اچانک قیامت آ جائے گی تو کہیں گے کہ ہائے ہماری حسرت اس پر جو ہم نے دنیا میں کوتاہی کی۔ تیسری بات، اور وہ اپنے بوجھوں کو اپنی کمروں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ چوتھی بات، خبردار بہت برا ہے وہ بوجھ جسے وہ اٹھا رہے ہوں گے۔ پانچویں بات، اور نہیں ہے دنیا والی زندگی مگر ایک لعب اور لہو۔ چھٹویں بات، پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے آخرت والا گھر بہتر ہے۔ ساتویں بات، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ قابل غور بات یہ ہے کہ نقصان اور خسارہ 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وقتی قسم کا نقصان جو عارضی ہوتا ہے، ٹیمپرری ہوتا ہے، اور وہ نقصان بالکل ہلکا ہوتا ہے۔ دوسرا نقصان ہوتا ہے دائمی نقصان، ہمیشہ کا نقصان، وہ بڑا بھاری نقصان ہوتا ہے۔ جو بڑا بھاری نقصان ہوتا ہے وہ جس کی کوئی حد نہیں، وہ بڑا بھاری نقصان اس جرم کی پاداش میں ہوگا جو آخرت کے دن اللہ سے ملاقات کو جھٹلانے پر ملے گا۔
اسی حقیقت کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش کیا جانا یقینی اور قطعی ہے، جس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 میں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور ڈرو اللہ سے اور جان رکھو کہ اس سے ملنے والے ہو۔ جو لوگ قیامت کے اس ملاقات والے دن کو بھول کر زندگی بسر کر رہے ہیں وہ اس قرآنی وعید کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، ہم آج کے روز ان کا نام بھول جائیں گے جیسا کہ وہ اس دن کو بھول گئے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں اور آخرت کے دن کے لقاء اور ملاقات کو جھٹلاتے ہیں ان کا انجام سورہ اعراف کی آیت نمبر 147 میں یوں بیان کیا گیا والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور قیامت کے دن پیش ہونے کو جھٹلایا ان سب کے کام اکارت ہو گئے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آخرت کے دن رب ذوالجلال کے روبرو حاضری کا یقین دلوں میں تقوی کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ جو لوگ اس غفلت والی زندگی کو گزار کر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے لیے سوائے پچھتاوے اور حسرت کے کچھ بھی نہیں ہے، بس ان کی قسمت میں ہائے ہائے ہوگی جس کا اظہار اس آیت میں کیا گیا ہے۔ اور ایسے بدقسمت لوگ اپنی پیٹھوں پر گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، یحملون اوزارهم، اپنی پیٹھوں پر بوجھ اٹھائے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ہی برا اور وزنی بوجھ ہوگا جس وہ لوگ قیامت کے دن اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ دنیا میں مروت اور ہمدردی میں ایک دوسرے کا بوجھ اٹھا لینا عام بات ہے۔ لوگ ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاتے ہیں، باپ بیٹے کا بوجھ اٹھاتا ہے، بیٹا باپ کا بوجھ اٹھاتا ہے، شوہر بیوی کا بوجھ اٹھاتا ہے، بیوی شوہر کا بوجھ اٹھاتی ہے، رشتہ دار کا بوجھ اٹھاتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 164 میں اسی حقیقت کو بیان کیا گیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے بوجھ کو ہرگز نہیں اٹھائے گا۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 18 میں بھی یہی بات بتائی گئی۔ اس آیت میں یہ بات بھی بتا دی گئی کہ دنیاوی زندگی بس وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں، ایک مشغلہ ہے دنیاوی زندگی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 میں بھی یہ بات بتائی گئی وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ دنیاوی زندگی بہت سے کھیل اور تماشا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہوتی ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، ہاں ہمیشہ زندہ رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا میں آدمی آتا ہے، کچھ عمر گزارتا ہے، پھر موت کی گھاٹ اترتا ہے، لیکن آخرت ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، وہاں موت کو بھی موت ہوگی، وہاں سب زندہ رہیں گے، اور ان لوگوں کے لیے چین اور سکون اور آرام اور راحت ہو جنہوں نے اس دنیا کے اندر اللہ کی رضامندی اور ایمان اور اعمال صالحہ کی زندگی گزاری۔ بہرحال ان آیات کا مقصد یہ ہے، یہاں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ آدمی دنیا کو مقصود نہ بنائے۔ دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں آخرت کے لیے آدمی جس قدر کھیتی کرے گا، جتنے بیج بوئے گا، جتنا جو کچھ محنت کرے گا، اس کی فصل اور اس کا ثمرہ، اس کا پھل وہ وہاں کاٹے گا، جس کو آخرت کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ لا إله إلا الله